الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کرم کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا کہ اس نے جمعہ کے ان مبارک گھڑیوں میں اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو، ہمارے یہاں نماز پڑھنے کو، اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو اور ہمارے یہاں سننے اور سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، للہیت کے ساتھ کرو، حسن نیت کے ساتھ کرو. جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو اور دنیا طلبی کے لیے نہ ہو. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اس آیت کے آئینے میں اپنے سراپے کو ٹٹولیں اور معاشرے کو دیکھیں تو پتہ چلے گا ہم میں سے ہر آدمی شہرت کا طلبگار ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میرے چرچے ہوں اور لوگوں میں میری واہ واہ ہو اور لوگوں میں میرا نام عام ہو جائے اور ہر زبان پہ میرا نام چڑھ جائے. اب دیکھیے جو آدمی بھی پروگرام منعقد کر رہا ہے، دینی پروگرام ہو، دنیاوی پروگرام ہو، مقصد یہ ہوتا ہے اخبار میں میری فوٹو چھپ جائے، لوگوں میں میرے بارے میں عام ہو جائے کہ فلاں صاحب نے فلاں کام کیا ہے. ہر آدمی کی خواہش یہی بن گئی ہے دینی پروگرام ہو، مسجد میں لوگ پروگرام کر رہے ہیں، یہی نیت ہو کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں میں عام ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے اور لوگوں کی زبان پہ میرے چرچے ہو جائیں. بہت کم لوگ ہیں وہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں جس میں غیر اللہ کی نیت شامل نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں، ورنہ عام طبقہ، عام لوگ، کیا شہر کے لوگ، کیا دیہات کے لوگ، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب اسی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں. اور یہی ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمارے اس کام سے خوش ہو جائیں. اللہ خوش ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رب خوش ہو جائے اس کی کوئی تمنا نہیں، میرا پیدا کرنے والا مالک خوش ہو جائے اس کی کوئی آرزو نہیں ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے زبان پہ چرچے عام ہو جائیں، میری شہرت ہو جائے، یہی ہماری خواہش ہے. اور یہی ہمارے معاشرے میں ایک بیماری ہے جو ناسور بن گئی ہے اور عام ہو گئی ہے اور پھیل گئی ہے. اب دیکھیے وہ حاجی لوگ، وہ بابرکت لوگ جن کو اللہ نے چنا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی خدمت میں بھی یہی بات عرض کرنا ہے کہ آپ اس مقدس سرزمین پہ تشریف لے جا رہے ہیں جو نبیوں کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے، اتقیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے، انتخاب ہوا ہے. آپ اللہ کے گھر کے مہمان بننے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کی نیتوں میں اخلاص ہو، خلوص ہو. حج اس لیے کیا جائے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اس لیے نہیں بلکہ اللہ خوش ہو جائیں. شہرت کے لیے کہ لوگوں میں حاجی کے نام سے مشہور ہو جاؤں اس لیے حج نہیں کرنا ہے، بلکہ میرا اللہ خوش ہو جائے اس کے لیے حج کرنا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، پیش قیاسی فرمائی.
حضور نے صحابہ کے درمیان فرمایا تھا، میرے بعد تمہارے حق میں جو سب سے بھیانک خطرہ ہے وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شرک اصغر ریا ہے، ریا نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، شہرت ہے، لوگوں میں عام ہونا ہے، اسی کی تمنا کرنا ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ تو حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا میرے بعد تم میں کے اکثر لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے، چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ملتا جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ وہ عمل جو اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جائے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حدیثوں میں لکھا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا ہم نے فلاں عمل کیا تھا، نیک عمل کیا تھا، فلاں عبادت کی تھی، ہم نے قرآن پورا کا پورا پڑھا تھا، اس کی تلاوت کی تھی، تیرے نام کا ذکر کیا تھا، تیرے حبیب پہ درود بھیجا تھا، اے اللہ ہم نے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے تھے، پروگرام منعقد کیے تھے دینی، ہم نے بہت دینی کام کیے دنیا میں، اے اللہ اب آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے، ثواب ملنا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، تم نے وہ کام میرے لیے نہیں کیا، جس کے لیے کیا ہے جاؤ ان کے پاس اور ان سے ثواب حاصل کرو، اس کام کا میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، جس کے لیے تم نے کام کیا ان کے پاس جاؤ، ان سے ثواب حاصل کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے جزا اور بدلہ پاؤ، تمہارے اس عمل کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آدمی دوسروں کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں محروم ہوتا ہے ثواب سے، اسے کوئی نیکی نہیں ملتی، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حدیثوں میں لکھا ہے، ابو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کوئی عمل کرتا ہے، لوگوں میں عمل کرتا ہے اور لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں، تو فرشتے اس عمل کو لے کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے کتنا نیک عمل کیا ہے، کیسا عجیب عمل کیا ہے۔ فرشتے اس کی عمل کی تعریف کرتے، اس کے عمل کی توصیف کرتے، اس کے عمل کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، فرشتوں کے درمیان اس کے عمل کے چرچے ہوتے ہیں۔ جب بندے اس کے عمل کو لے کے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ سے یوں کہتے ہیں، یا اللہ تیرے فلاں بندے نے جس کو تو نے پیدا کیا اور تو نے نعمتوں کی بارش جس پہ کی اور نعمتوں سے مالا مال کیا، تیرے اس بندے نے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں سے، دیکھو تم میرے بندے کے عمل کے نگراں ہو اور محافظ ہو، میں اس کے دلوں کے راز کو اور پھیدوں کو جاننے والا ہوں، تمہیں نہیں پتا اس نے کس کے لیے عمل کیا ہے، تم نے اس کے عمل کو دیکھا، اس کی تعریف شروع کر دی، میں رب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں۔ اس بندے نے عمل دوسروں کے لیے کیا ہے، اس کا نام سجین میں لکھ دو، سجین میں لکھ دو، نافرمانوں میں لکھ دو، باغیوں میں لکھ دو، جہنمیوں میں لکھ دو، بدکاروں میں لکھ دو، نیک عمل میں اس کا نام مت لکھو۔ اس کے بعد پھر کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، چھپ کے عمل کرتا ہے، تنہائی میں عمل کرتا ہے، اندھیرے میں عمل کرتا ہے، لوگوں میں کوئی چرچا نہیں ہوتا، تو فرشتے اس کے عمل کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ہیج سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں اور لے کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم فلاں بندے کے عمل کو کم سمجھ رہے ہو، ہیج سمجھ رہے ہو، حقیر سمجھ رہے ہو، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پالنہار ہوں، میں اس کا خالق ہوں، میں اس کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہوں، اس نے یہ عمل خالص میرے لیے کیا ہے، لوگوں میں کوئی چرچا نہیں ہوا، لوگوں میں اس کا نام مشہور نہیں ہوا، لوگوں میں اس کے عمل کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن میں جانتا ہوں اس نے عمل کس لیے کیا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کو علیین میں شامل کرو، نیک لوگوں میں شامل کرو، جنتیوں میں شامل کرو، اچھے لوگوں میں شامل کرو۔ تو عمل اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، اللہ اس کے بدلے جنت میں داخل کریں گے۔ عمل دوسروں کے لیے ہوگا، دکھلاوے کے لیے ہوگا، مخلوق کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے ہوگا، اخباروں میں میرا نام چھپ جائے، رپورٹ آ جائے، تصویر چھپ جائے، اس کے لیے عمل ہوگا، اللہ کے یہاں رتی برابر اس کا ثواب نہیں ملے گا، رتی برابر کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے کسی حکیم نے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے، لقمان حکیم فرمایا کرتے تھے، وہ آدمی جو شہرت کے لیے کام کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تھیلی میں کنکریاں ڈال کے بازار میں نکل پڑے
اور بازار میں چل پڑے اور بازار میں گھومنے لگے تو لوگ یہ سمجھنے لگے اس کی تھیلی میں اشرفیاں ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں، پیسے ہیں۔ اب لوگوں میں چرچے ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو اس کی تھیلی پیسوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی تھیلی میں درہم اور دینار ہیں۔ بازار میں خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ لقمان حکیم فرمایا کرتے تھے خالی شہرت کے علاوہ، نام و نمود کے علاوہ، چرچوں کے علاوہ اس کی تھیلی کے کنکریوں سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کنکریوں سے نہ کوئی چیز خرید سکتا، نہ کوئی سودا کر سکتا، نہ کوئی چیز بیچ سکتا، نہ کچھ حاصل کر سکتا۔ صرف شہرت ہوگی، اسے کوئی نہیں ملے گا، اسے کچھ نہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ برکت ڈال دیں گے، زندگیوں میں برکت ہوگی، کام میں برکت ہوگی، اللہ غیب سے کام کو پورا کر دیں گے اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی مالا مال کریں گے اس عمل پہ جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس عمل پہ جو اللہ کے لیے کرا جاتا ہے اس عمل پہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم کتنے پاگل ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں اور بیوقوف ہیں، ہم حقیق دنیا کے طلبگار ہیں اور دنیا چاہ رہے ہیں اور شہرت چاہ رہے ہیں اور دنیا میں عزت چاہ رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے سچ کہا کہ جب بازار میں کوئی آدمی بھینس خریدنے جاتا ہے اس کی نیت گوبر کی نہیں ہوتی، اس کی نیت تو دودھ کی ہوتی ہے۔ گوبر مفت میں مل جاتا ہے، ناپاک گوبر اسے مفت میں مل جاتا ہے، دودھ کی نیت ہوتی ہے، گوبر مفت میں مل جاتا ہے۔ بازار میں ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں، سامان خریدنے جاتے ہیں، نیت کپڑوں کی ہوتی ہے، سامان کی ہوتی ہے۔ وہ تھیلی جو دکان والا فری میں دے دیتا ہے، مفت میں دے دیتا ہے، وہ مفت میں مل جاتی ہے، فری میں مل جاتی ہے۔ نیت سامان کی ہوتی ہے اور فری میں تھیلیاں اور بیگ مل جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اور سچ کہا کہ جب ہم آخرت کے طلبگار ہوں گے، نیت اخلاص، نیت میں خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے نیت ہوگی اور اللہ کے لیے کام ہوگا، تو اللہ یہ ناپاک دنیا مفت میں دے دیں گے، ناپاک دنیا قدموں میں ڈال دیں گے اور ناپاک دنیا اللہ فری میں دے دیں گے۔ اس لیے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا جو لوگ عمل دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اللہ فرما رہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عمل کو غبار بنا دیتے ہیں، غبار، گرد بنا دیتے ہیں، گرد۔ غبار کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے غبار کہتے ہیں اس کچرے کو جو ہواؤں میں اڑتا ہے، جو دھوپ کی تپش سے نظر آتا ہے، دھوپ کی روشنی میں نظر آتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس سے آدمی نہ محل بنا سکتا، نہ گھر تعمیر کر سکتا، نہ اس غبار سے آدمی کچھ حاصل کر سکتا، نہ اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا۔ اللہ فرما رہے ہوا منصورا، وہ عمل جو دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے ہم اسے غبار بنا دیتے ہیں، غبار، اس عمل کا اسے کوئی ثواب عطا نہیں کرتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے عمل اللہ کے لیے کریں گے، اللہ دنیا میں بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ سمیر اسبہی ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، فرماتے ہیں مجھے مدینہ جانے کا شوق ہوا، مدینہ جانے کی تمنا ہوئی، آرزو ہوئی، اور دل مچلنے لگا کہ حضور کے روضے پہ حاضری دوں، وہاں زیارت کروں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں، صحابی سے ملاقات کروں اور ان سے مستفید ہوں، ان سے علم حاصل کروں۔ سمیر اسبہی فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا، طیبہ کی مقدس سرزمین پہ میں نے اپنا قدم رکھے، وہاں دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جمع ہیں، اور اس بھیڑ میں ایک نمایاں شخصیت ہے، لوگ ان کے اطراف جمع ہیں اور ان سے کچھ پوچھ رہے اور وہ لوگوں کو کچھ بتا رہے۔ میں لوگوں کے قریب پہنچا، میں نے لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ میں پردیسی ہوں، باہر سے آیا ہوں، یہ کون ہے جن کے اطراف لوگ جمع ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کو جانتے نہیں ہو، ان کو پہچانتے نہیں ہو، ارے یہ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو برسوں حضور کی صحبت میں رہے، حضور سے مستفید ہوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے انہوں نے حضور سے بہت سارے ارشادات سنے ہیں، حدیثیں سنی ہیں جن کو انہوں نے محفوظ کیا ہے، اب یہ لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سمیر اسبہی فرماتے ہیں میرے دل میں گدگدی ہوئی، میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا، جب لوگ وہاں سے چلے گئے، مجمع چھٹ گیا، لوگ ہٹ گئے، تو میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور میں نے اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا میں سمیر اسبہی ہوں اور میں بہت دور سے آیا ہوں اور علم کی طلب نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، میں تم سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو تم نے تنہائی میں حضور سے سنی ہو، اکیلے میں سنی ہو، جہاں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، آپ ہو اور کائنات کے سردار ہو،
کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور سے اکیلے میں سنی ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کہنے لگے آؤ آؤ، میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد سناتا ہوں جو میں نے اکیلے میں سنا ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ لے کے مجھے پہنچے اور مجھے بٹھا دیا اور رونے لگے، اور اتنا رو دیے کہ آپ کے آنسوؤں سے دامن بھیگ گیا، آپ کے آنسوؤں سے دامن تر ہو گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے آؤ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں جو میں نے اکیلے میں حضور سے سنی ہے۔ اس کے بعد ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا اور کہنے لگے تم مجھ سے وہ حدیث سننا چاہتے ہو جو میں نے حضور سے اکیلے میں سنی ہے، میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ پھر رونے لگے اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، اپنے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا، اس کے بعد پھر رونے لگے اور کہنے لگے تم نے کیسا سوال کیا ہے، کیسی حدیث کے بارے میں پوچھا ہے۔ پھر رونے لگے اور بے قرار ہو کے غش کھا گئے اور زمین پہ گر گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد اپنا چہرہ صاف کیا اور رونے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے، اور اس کے بعد کہنے لگے سمیر، حضور سے میں نے سنا، اکیلے میں سنا، حضور نے مجھے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، سارے انسان ہوں گے اور ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی، اور بڑے بڑے اتقیاء اور صلحاء اور انبیاء گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ فیصلہ کریں گے انسانوں کا، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اس میں سے وہ قاری قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کو اللہ کے بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے بتا میں نے تجھ کو وہ علم نہیں دیا جو میں نے اپنے نبی پہ نازل کیا؟ وہ کہے گا اے رب آپ نے مجھے علم دیا۔ اللہ فرمائیں گے بتا تو نے اس علم کا کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں اس علم میں رات دن لگا رہا، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، لوگوں کو مستفیض کرتا رہا، تیرے علم کو دنیا میں عام کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کی بھی آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں میں تو قاری کے نام سے جانا جائے، عالم کے نام سے جانا جائے، حافظ کے نام سے جانا جائے، لوگوں میں تیرے چرچے ہوں، اس لیے تو نے علم حاصل کیا، تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اور ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے بتا کیا میں نے تجھ کو دنیا میں مال نہیں دیا اور مال سے نہیں نوازا؟ وہ کہے گا یا اللہ اپنے مال جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اللہ فرمائیں گے بتا میرے دیے ہوئے مال کا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا میں نے قریبی رشتہ داروں میں مال کو تقسیم کیا، بیواؤں میں تقسیم کیا، فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہ جھوٹا ہے، اس نے یہ مال لوگوں میں اس لیے تقسیم کیا تھا کہ لوگوں میں سخی کے نام سے جانا جائے، لوگوں میں چرچے ہوں کہ یہ کیسا داتا ہے، کیسا خرچ کرنے والا ہے اور کیسا لوگوں میں لٹانے والا ہے، اس کے لیے اس نے یہ مال خرچ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اور ایک صاحب کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تو کون ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں مجاہد ہوں، مجاہد، دشمن کا مقابلہ کرتا تھا، تیر اور تلواروں کے سائے میں نے زندگی گزاری۔ اللہ فرمائیں گے بتا تو نے دشمن کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کو بلند کیا، تیرے نام کو بلند کیا، تیرے کلمے کو بلند کیا۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتے پھر کہیں گے ہاں یہ بھی جھوٹا ہے، اس نے لوگوں میں اس لیے لڑا تھا، دشمن کا مقابلہ اس لیے کیا تھا، میدان کارساز میں اس لیے نکلا تھا کہ لوگوں میں چرچا ہو اس کی بہادری کا، اس کی قوت کا، اور لوگوں میں عام ہو جائے کہ یہ کتنا بہادر ہے، اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے ان تینوں کو پکڑو اور ان کو جکڑو اور جہنم کے گڑھے میں اوندے منہ لے جا کر کے ڈال دو۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سمیر مجھ سے حضور نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے انہی تینوں لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سمیر حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میری ران پہ مارا اور مار کے فرمایا یہ 3 وہ بدبخت لوگ ہوں گے جس سے جہنم کو دھوکا جائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جہنم کی آگ کو تپش دے دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ رونے لگے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ تو جو لوگ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کے یہاں سے انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی بدلہ نہیں ملتا، کوئی جزا نہیں ملتی۔ کام اللہ کے لیے کرے، نام و نمود کے لیے نہیں، اخباروں کی سرخیوں کی زینت بننے کے لیے نہیں کہ اخبار میں ہماری رپورٹ چھپ جائے، تصویر چھپ جائے۔
اللہ کے لیے کام کرنا ہے. حج بیت اللہ جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, حج کی زیارت نصیب ہو رہی, اس لیے جانا ہے کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے. میں گنہگار ہوں, میں اس قابل نہیں تھا, اللہ نے مجھے قبول کیا ہے, اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. نیت اخلاص کی ہوگی, نیت اللہ کے لیے ہوگی, اللہ رب العزت زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ایک لمبی چوڑی حدیث نقل کی ہے, اور اس حدیث میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. حضور صحابہ کے درمیان بار بار وہ واقعہ سناتے تھے, بار بار صحابہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر کرتے تھے اور تذکرہ فرماتے تھے, اور بار بار اس واقعے کے ذریعے سے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے. علماء نے لکھا ہے, امام بخاری نے لکھا ہے بخاری شریف میں, حضور نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا, بستی میں رہتا تھا, اور وہ غریب تھا, فقیر تھا, کنگال تھا. اس کے پاس کوئی زیادہ دولت نہیں تھی, کوئی پیسے نہیں تھے. اسے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی. اس نے لوگوں سے سوال کیا, لوگوں سے پوچھا. لوگوں نے کہا سمندر کے اس پار ایک بستی ہے, اس بستی میں ایک سخی آدمی ہے, مالدار آدمی ہے, تم اس کے پاس پہنچو اور اس سے سوال کرو, اس سے مانگو اور اس سے قرض طلب کرو, وہ تمہاری مراد پورا کر دے گا اور تمہیں قرض عطا کرے گا. اب دل میں خواہش ہوئی, سمندر کے کنارے یہ صاحب آئے, انہوں نے کشتی کرائے پہ لی اور لے کے اس سخی کے پاس پہنچے, مالدار آدمی کے پاس پہنچے, غنی کے پاس پہنچے, اور پہنچ کے اس سے کہنے لگے کہ بھائی میں فلاں بستی میں رہتا ہوں, مجھے 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی ہے, 1000 دینار مجھے قرض دے دیجئے, قرض حسنہ دے دیجئے, اور ایک مدت متعین کیجئے, تاریخ متعین کیجئے, وقت طے کیجئے, اس وقت پہ میں آپ کا قرض آپ کو لوٹا دوں گا, آپ کی رقم آپ کے حوالے کر دوں گا, آپ کو واپس کر دوں گا, آپ تاریخ متعین کیجئے, وقت طے کیجئے. تو وہ غنی اور مالدار آدمی کہنے لگے کوئی گواہ ہو تو لاؤ, گواہ لاؤ, اس کے بعد میں تمہیں پیسے دوں گا. اب یہ صاحب قرض لینے والے تڑپ گئے, مچل گئے, کہنے لگے دیکھو بھائی اس گاؤں میں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, پہچانتا نہیں ہے, میرا کوئی گواہ نہیں ہے, کفا باللہ شہیدا, میں نے گواہ اللہ کو بنایا ہے, اگر تمہیں منظور ہے تو پیسے دے دو, اور اگر منظور نہیں ہے تو تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ مالدار صاحب کہنے لگے اچھا تم نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے, اللہ سے بڑھ کے اچھا کوئی گواہ نہیں ہے. اس کے بعد کہنے لگے کوئی کفیل ہو تو لاؤ, کوئی ضامن ہو تو لاؤ, کوئی وکیل ہو تو لاؤ, کوئی تمہاری گارنٹی لینے والا ہو تو لاؤ, ہم تمہیں پیسے دے دیں گے. تو وہ صاحب پھر کہنے لگے کفا باللہ وکیلا, میں نے اپنا وکیل اللہ کو بنایا ہے, اللہ میری وکالت کے لیے کافی ہے, اللہ میرے ضامن ہے, اللہ میری گارنٹی لینے والے ہیں, اگر بھروسہ ہے تو پیسے دے دو. ان صاحب نے کہا اچھا مجھے تم پہ بھروسہ ہے, تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے, اللہ کو کفیل بنایا ہے, میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں, تاریخ طے ہو گئی, وقت طے ہو گیا. اس کے بعد یہ صاحب پیسے لے کے اپنے گاؤں آئے, انہوں نے پیسے اپنی ضرورت میں استعمال کر لیے. جس تاریخ کو پیسے واپس کرنا تھا, لوٹانا تھا, اس تاریخ میں پیسوں کی تھیلی لے کے یہ سمندر کے کنارے پہنچے, اور جب سمندر کے کنارے آئے بہت دیر تک انہوں نے کشتی کا انتظار کیا, کوئی کشتی نظر نہیں آئی. بہت دیر تک کشتی کو ٹٹولا, تلاش کیا, کہیں سے کوئی کشتی نظر آ جائے, میں کشتی میں سوار ہو کے وہاں پہنچوں اور ان کی یہ رقم ان کو واپس کر دوں اور امانت ان کو لوٹا دوں. سورج غروب ہونے میں تھوڑی سی دیر باقی تھی, تھوڑا وقت تھا, بے چین ہو رہے تھے, ٹہل رہے تھے. اتنے میں دل میں خیال آیا کہ یہاں کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی, وقت نکلا چلا جا رہا. ایک لکڑی کو انہوں نے لیا اور لے کے اس کو چیرا, اور چیر کے وہ 1000 دینار لکڑی میں ڈال دی, اور ایک چٹھی لکھا, اور چٹھی میں لکھا بھائی میں مجبور ہوں, مجھے کوئی کشتی دستیاب نہیں ہو رہی, کوئی کشتی نہیں مل پا رہی ہے. میں نے جو تاریخ تم سے طے کیا تھا, میرا اور تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے میں مجھے کشتی نہیں مل رہی, میں تیرنا بھی نہیں جانتا, سمندر میں کیسے چلوں مجھے پتا بھی نہیں ہے, اس لیے میں یہ پیسے اس لکڑی میں ڈال کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اگر تمہیں مل گئے تو مل گئے, اور اگر تم تک یہ پیسے نہیں پہنچے تو میں 1000 دینار پھر تمہیں لوٹا دوں گا. انہوں نے لکڑی میں تھیلی ڈال دی اور وہ پرچی ڈال دی, اور ڈال کے اس کو پیک کر دیا, اور پیک کر کے اس کو سمندر میں ڈالا, اور ڈالتے ہوئے سمندر سے یہ کہنے لگے دیکھ سمندر, تو حائل ہو گیا ہے میرے اور اس صاحب کے درمیان جس سے میرا معاہدہ ہوا ہے, میں یہ لکڑی اور یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں, تو چاہے تو ان صاحب تک پہنچا دے. ڈال دیا اللہ پہ بھروسہ کر کے.
اس کے بعد وہ جو صاحب جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کو خیال ہوا کہ وقت نکلا جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا، تاریخ گزر رہی ہے، اور وہ صاحب اب تک پیسے لے کے میرے پاس نہیں آئے، تو یہ سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے خیال کیا کہ اس کے گاؤں میں جا کے اس سے پیسے مانگوں گا۔ سمندر کے پاس آئے، کنارے پہ آئے، بہت دیر تک کشتی کو تلاش کیا، ان کو بھی کوئی کشتی نہیں ملی، اتنے میں مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور سمجھنے لگے اس آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اس آدمی نے میرے وعدے کو توڑا ہے، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے۔ واپس جا رہے تھے، ایک لکڑی نظر آئی، لکڑی پہ نظر پڑی، انہوں نے خیال کیا گھر میں عورتیں کھانا پکاتی ہیں، لکڑی کو جلاتی ہیں، یہ لکڑی کھانا پکانے کے کام دے گی۔ اس لکڑی کو اٹھا کے گھر لے گئے، اس کو چیرتے ہی اندر سے پیسوں کی تھیلی گری اور اس میں سے ایک چٹھی گری، اس کو لیا اور استعمال کر لیا، ان کے ایمان میں یقین میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ صاحب پیسے لے کے آئے تو کہنے لگے اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے تیری رقم کو مجھ تک پہنچا دیا ہے، واپس کر دیا ہے، اور تیرے عمل میں اخلاص تھا، تیری نیت میں کھوٹ نہیں تھی، اللہ نے غیب سے تیرے پیسے مجھ تک پہنچا دیے، انتظام کر دیا ہے، لکڑی کو ذریعہ بنا دیا، بہانہ بنا دیا، اور تیرے پیسے مجھ تک پہنچ چکے ہیں۔ ان دونوں کے یقین میں اور ایمان میں اضافہ ہوا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے جس آدمی کے دل میں خلوص ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، نیک نیتی ہوتی ہے، اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے کاموں کو پورا کر دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آ رہا، تفصیلی واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا بلقیس ایک عورت ہے اور ایک ملک پہ حکومت کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ بلقیس نے رخت سفر طے کیا اور سامان سفر باندھ لیا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف آنے لگی، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے درباریوں سے کہا، آپ کے دربار میں جنات بھی رہتے تھے، شیطان بھی رہتے تھے، آپ نے کہا یا ایھا الملأ، قرآن کے الفاظ ہے، اے درباریوں تم میں کون ہے وہ جو بلقیس کا تخت بلقیس کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے پہنچا دے؟ تو ایک جن کھڑا ہو گیا، قرآن میں ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کے بڑے آدمی نے کہا، بڑے سردار نے کہا سلیمان اللہ کے نبی آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ اتنے میں ایک صاحب نے کہا، جو انسان تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ سلیمان آپ پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ بلقیس کا تخت لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی، پلکیں جھپکا کے کھولا بھی نہیں تھا، وہ تخت سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان صاحب سے پوچھا بتاؤ تمہیں یہ علم کہاں سے ملا اور یہ تخت تم نے کیسے پہنچا دیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جو آدمی نیت میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں اور غیب سے اللہ اس کے کاموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے میرے بزرگوں، ہم اللہ کے لیے کام کریں، جو بھی کام کریں اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کام کریں گے اللہ دنیا میں رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ دعا کیجیے اللہ مجھ میں بھی اخلاص پیدا کرے اور قیامت تک سارے مسلمانوں کو اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے